سوال ہے میری قوم میں کسی غلطی پر کبھی اتفاق رائے نہیں ہوگا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سوال ہے اذان کا طریقہ کس کی رائے سے طے پایا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے۔ سوال ہے اللہ پاک قیامت کے دن تمام مخلوقات کو فنا کر دیں گے لیکن ایک مخلوق کو ہمیشہ باقی رکھیں گے، بتائیں وہ کون سی مخلوق ہے؟ جواب ہے اللہ پاک جس مخلوق کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھیں گے وہ مخلوق انسان ہے۔ سوال ہے تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح کیسے داخل ہوئی؟ جواب ہے نتنوں کے راستے سے۔ سوال ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دے دی تو اس کے بعد آپ علیہ السلام کتنے سال تک زندہ رہے؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام بیماری سے شفا یابی کے بعد 70 سال زندہ رہے۔ سوال ہے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا اور کیوں مشہور تھا؟ جواب ہے طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ان کی پارسائی اور پاک دامنی کے باعث مشہور تھا۔ حجاج بن یوسف نے کس صحابی کی شان میں گستاخی کی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ سوال ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کیوں نہ لی؟ جواب ہے ان کا نام خلافت کے لیے پیش کیا جا رہا تھا۔ سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کس کی بیٹی تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جو فرشتے آتے تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ جواب ہے ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب ہے کدو۔ دنیا میں کون سی حرام چیز پینے سے جنت میں حور ملے گی؟ غصہ۔ سوال ہے سابق الاولون کن صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ سوال ہے صابن کس پیغمبر کی ایجاد ہے؟ جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام کی۔
سوال ہے عرب میں اسلام سے قبل کتنے مذاہب رائج تھے؟ جواب ہے 5۔ قرآن کی آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم ہے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے کس کافر بادشاہ نے سب سے پہلی پتلی روٹی بنوائی تھی؟ جواب ہے نمرود نے۔ کون سا فرشتہ جو قرآن کا حافظ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کیا میت کو قبر سے نکالنا جائز ہے؟ میت کو دفن کرنے کے بعد اسے کسی ضرورت کی وجہ سے نکالا جا سکتا ہے، اگرچہ کچھ اہل علم کا خیال ہے کہ اگر میت کو غسل یا جنازہ کے بغیر دفن کیا گیا ہو تو اسے غسل دینے اور جنازہ پڑھنے کے لیے قبر سے نکالا جا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات کی تردید کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ان اسباب کے علاوہ بھی اگر کوئی ہنگامی ضرورت ہو تو میت کو قبر سے نکالنے میں حرج نہیں۔ سوال ہے میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ واقعہ معراج سے کیا مراد ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس، جنت و دوزخ اور آسمانوں کا سفر۔ سوال ہے وہ کون سی سبزی ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے برتن میں تلاش کر کے کھایا کرتے تھے؟ جواب ہے وہ سبزی یقطین یعنی کدو ہے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں جو ستون رویا اس کا نام کیا تھا اور اس کے رونے کی آواز کس کس نے سنی؟ اس ستون کا نام استوان حنانہ ہے۔ رونے کی آواز سب صحابہ کرام نے سنی۔ جمعے والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹیک لگاتے تھے۔ سوال ہے اگر مسافر نماز قصر نہ پڑھے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب ہے سخت گناہگار ہوگا۔ سوال ہے برے صغیر کی پہلی عورت حکمران کون تھی؟ جواب ہے رضی سلطانہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل مبارک کو کس سے دھویا جاتا تھا؟ آب زمزم سے دھویا گیا۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ سوال ہے جنگ قاسیہ میں اسلامی لشکر کی قیادت کس نے کی؟
جواب ہے سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام روزانہ کتنے لوگوں کو پہلے کھانا کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے؟ 10 لوگوں کو۔ سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کب کی؟ جواب ہے 28 ہجری میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تینوں بیٹیوں کے نام بتائیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضرت ہارون علیہ السلام کو جو لباس بعثت نبوت پر عطا کیا گیا تھا کس قسم کا تھا؟ جواب ہے سونے اور چاندی کے تاروں سے بنا ہوا تھا، آسمانی، ارغوانی اور سرخ کپڑوں اور باریک کتان سے تیار کیا گیا تھا۔ ان کا جبہ آسمانی رنگ کا تھا، اس پر گوٹا اور جالر لگی ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیوی ہونے کا شرف کسے حاصل ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا گیا تھا؟ کھجور۔ سوال ہے روم کے محاذ پر کون سی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی؟ نیز جنگ میں مسلمانوں کے قائد کون تھے؟ جواب ہے جنگ یرموک، ابو عبیدہ ابن الجراح۔ سب سے زیادہ زندہ رہنے والا جانور کون سا ہے؟ سب سے زیادہ عرصہ تک زندہ رہنے کا ریکارڈ ہاتھی کا ہے۔ سوال ہے عرب کے اس مشہور پہلوان کا نام بتلائیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے ثبوت میں کشتی لڑنے کا مطالبہ کیا لیکن شکست کھانے پر مسلمان نہ ہوا۔ جواب ہے عبداللہ بن جمع۔ سوال ہے فرعون کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 34 مرتبہ۔ کس چیز کی زیادتی انسان کو غموں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہے؟ انسان گناہ کرنے کے سبب ہمیشہ پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے اور مصیبتوں غموں سے دوچار رہتا ہے۔ سوال ہے کہ صحابی نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کون سے پیغمبر تھے کہ جب وہ کسی پہاڑ پر چڑھنا چاہتے تھے تو پہاڑ خود نیچے ہو جایا کرتا تھا؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے پہاڑ خود ہی نیچا ہو جایا کرتا تھا۔ سوال ہے کیا عورت اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے؟ جواب ہے عورت اپنے شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی۔
سوال ہے مدینہ میں سب سے پہلے کس فرد نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے سوید بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ، ایاز بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے ہاشم کو کعبہ کا متولی کیوں بنایا گیا؟ جواب ہے کیونکہ یہ عبد مناف کے بیٹوں میں سب سے بڑے تھے۔ وہ کون تھا جس نے دوبارہ گھوڑے سے ٹھوکر کھانے کے بعد اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ سب خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ سراقہ بن جاشم نے۔ نماز یا قرآن پڑھتے وقت نیند کا آنا کس چیز کی نشانی ہے؟ اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ نماز یا قرآن پڑھنے کے دوران اکثر نیند بہت آتی ہے، تو کچھ علماء کرام کا موقف ہے کہ نیند ہمیشہ خیر و عافیت کی جگہ پر ہی آتی ہے۔ جب اللہ پاک کی رحمت چھا جائے تو انسان کو نیند آتی ہے، کیونکہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کانٹوں پر نیند نہیں آتی، پھولوں پر آ جاتی ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ پھول رحمت کی علامت ہے اور کانٹے مصیبت کی علامت ہے، تو نیند ہمیشہ رحمت اور سکون والی جگہ پر آتی ہے۔ رات کو سوتے وقت عورت کے جسم کے کس حصے سے شیطان کھیلتا ہے؟ یہ بات لوگوں میں مشہور ہے کہ عورت اگر اپنے بالوں کو گھر میں کھولتی ہے یا پھر کھلے چھوڑ کر سوتی ہے تو شیطان اس کے بالوں کے ساتھ کھیلتا ہے، تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حدیث یا اقوال سلف میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی بات کو لوگوں کے درمیان بیان کرنا جائز ہے، کیونکہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ایسی بات کے پیچھے مت لگ جس کے متعلق تجھے علم نہیں ہے، یقیناً سماعت، بصارت اور دل، ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ موت سے 24 گھنٹے پہلے جسم کا کون سا حصہ کالا ہو جاتا ہے؟ ایک تحقیق کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ موت سے کچھ دیر پہلے تقریباً ہر انسان کو دل میں درد محسوس ہوتا ہے، اور اس کے دل کے پٹھوں پر داغ وغیرہ بھی نمودار ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ دل کا درد کسی کو زیادہ تو کسی کو معمولی سا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ موت سے 24 گھنٹے پہلے انسان کو بھوک نہ لگنا، دنیا میں دل کا نہ لگنا اور بھاری پن سا بھی محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ جب بھی کسی کی ایسی حالت ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا شروع کر دے۔ سوال ہے ابو لہب کیسے مرا اور کہاں مرا؟ جواب ہے طاعون یا چیچک سے مرا اور مکہ میں مرا۔ سوال ہے اس صحابی کا نام بتائیں جس نے اپنے منافق باپ کو خود قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ جواب ہے عبداللہ بن عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ سوال ہے اہل طائف میں سے سب سے پہلا اسلام لانے والا شخص کون تھا؟ جواب ہے عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بن مسعود ثقفی۔ اہل طائف نے اسلام لانے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا تھا۔ سوال ہے تورات میں حرب کس علاقے کو کہا گیا ہے؟ جواب ہے وادی سینا کو۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس آیات کو یاد کیا اور گھر تشریف لے آئے۔ جنت کی 4 افضل خواتین کون ہیں؟
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے، پھر پوچھا کیا تم ان لکیروں کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والی خواتین میں سب سے افضل یہ 4 ہیں: خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح والے دن سب سے پہلی کون سی ڈش اپنے ہاتھ کی پکا کر کھلائی تھی؟ جو کہ ملیدے کی ڈش پکا کر کھلائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ کس نے بدل دیا تھا؟ ایک چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ بدل دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کل کتنی شادیاں کی؟ ایک بھی نہیں۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کس سورت میں مذکور ہے؟ جواب ہے سورہ کہف، رکو 9-10۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ جواب ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے غلام تھے، 10 برس تک خدمت کا شرف رہا۔ دار الندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کرنے والے 14 سرداروں میں سے کتنے جنگ بدر میں مارے گئے؟ یاد رہے 3 گرفتار بھی ہوئے تھے۔ 11 سردار جنگ بدر میں مارے گئے۔ روزانہ کتنے کپ چائے پینے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے؟ ماہرین کے مطابق کالی چائے کے 3 کپ۔ سوال ہے 7 دن رات متواتر بعد 12واں اور آندھی نے کس کی قوم کو تباہ کر دیا؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو۔ سوال ہے عاد ثانیہ اور عاد آدم کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے قوم سمود کو۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ بے شمار۔ سوال ہے قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟ جواب ہے 7۔ کس صحابی کے ایمان لانے سے قبل مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے مسلمانوں نے چھپ کر نماز پڑھنے کے بجائے مسجد حرم میں اعلانیہ نماز پڑھی۔ کس کے مطابق دنیا میں 2 پارٹیاں حزب اللہ اور حزب الشیطان ہیں؟ قرآن کے مطابق۔ سوال ہے کون سے 2 پیغمبر ایسے ہیں جن کو بچپن میں نبوت ملی؟
جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی نبوت ملی۔ سوال ہے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مردم شماری کس نے کروائی؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کس صورت میں لازم قرار دیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ مائدہ میں۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جو صحابہ میں سب سے پہلے حوض کوثر کا پانی پئیں گے؟ جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میری حوض سے صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ پئیں گے۔